ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا جد المشرقين بالحسنين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات. صلوات بر محمد. ابھی آپ کے درمیان سے ماہ مبارک گزرا ہے. ماہ مبارک میں سحر کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ چوتھے امام سے منسوب جسے دعائے ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں. اس کے یہ چند فقرات ہیں جس میں امام ہم کو دعا کرنے کا سلیقہ بتا رہے ہیں, طریقہ بتا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. خود امام علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. چونکہ عزیزوں شب جمعہ ہے اور ہم چاہیں تو کئی موضوع ایسے لے کے کہ جس کو پیش کریں آپ کے سامنے اور اس پہ آپ داد و تحسین سے نوازیں, لیکن چونکہ شب جمعہ اور شب جمعہ میں اگر کچھ ہے تو زیارت, مناجات, دعا اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. شب جمعہ میں انسان دعا کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ دعا ہے, شب جمعہ ہے تو دعا کمائل انسان پڑھتا ہے, مناجات پڑھتا ہے, زیارات پڑھتا ہے. تو میں نے بھی موضوع دعا کا لیا ہوا ہے کیونکہ دعا کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے. کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو, کتنا ہی زیادہ پیسہ انسان کے پاس کیوں نہ ہو, لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے. کبھی کبھی انسان کہتا ہے میرے پاس پیسہ بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے. کہتا ہے مولانا صاحب کوئی ایسی دعا دے دیجئے جس سے مجھے سکون آ جائے. کیا بھائی کیا پریشانی ہے؟ کہا پیسہ نہیں. کہا نہیں پیسہ تو بہت ہے, پریشانی کسی چیز کی نہیں. کیا بات ہے گرمی لگ رہی ہے ایسی نہیں. کہیں مولانا صاحب ارے ایسی ہر چیز ہے لیکن سکون نہیں ہے, اس کے لیے کوئی دعا دے دیجئے. یعنی ہر چیز انسان کے پاس پیسہ, دولت, شہرت سب کچھ ہے لیکن اگر سکون نہیں ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو دعا کی ضرورت ہے. تو اگر دعا آپ کے پاس ہے تو امام کے فقرے میں ظاہر سی بات ہے ابھی آپ نے جو کہ دہرایا اس کو میں واضح کرتا چلوں کہ اکثر انسان جیسے ہی ہمارے لبوں پہ یہ دعا آتی ہے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اس کے فوراً بعد ہمارے لبوں پہ یہ جملہ آ جاتا ہے کہ والمسلمین والمسلمات, جبکہ ایسا جملہ دعائے ابو حمزہ صومالی میں نہیں ہے. مولا نے جو یہاں پہ دعا کی ہے اس میں مسلم اور مسلمات کے فقرے نہیں ہیں. ہے دعا میں, ایسا نہیں ہے وہ جو آپ نماز میت میں پڑھتے ہیں قنوت میں وہ ہے, ایسا نہیں ہے, وہ دعا نہیں ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات. یہ ساری دعائیں ہیں یقیناً, لیکن جو ہم نے دعا آپ کے سامنے امام علیہ السلام کی پیش کی اس میں مسلم اور مسلمات کی کا لفظ نہیں ہے. اب عزیزوں آپ دیکھیں کہ دعا میں امام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اے اللہ بخش دے کس کو؟ مومنین کو اور مومنات کو. الاحیاء منہم والاموات, ان کو بخش دے جو زندہ ہیں, والاموات اور جو مر گئے ہیں سب کو بخش دے. یعنی امام دعا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تو جو زندہ ہیں مومنین اور مومنات آپ ان کے لیے دعا کریں, اس کے بعد جو اس دنیا میں زندہ ہیں ان کے لیے, اور اس کے بعد اس دنیا سے جو گزر گئے ہیں ان کے لیے. پھر امام کا جو تیسرا فقرہ ہے الاحیاء منہم والاموات کے بعد تابع بیننا وبینہم بالخیرات, یہ اہم فقرہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان خیرات کے ذریعے سے رابطہ قائم کریں. عزیزوں ایک بات یاد رہے, کوئی بھی انسان ہو رشتے کب تک چلتے ہیں جب تک ضرورتیں آپ کی وابستہ رہتی ہیں, لیکن اگر انسان خلوص نیت کے ساتھ کوئی رشتہ داری نبھاتا ہے تو وہ کبھی رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں. جب تک آپ اگر مفاد کے لیے رشتے رکھیں گے تو آپ کا جب تک مفاد اس سے وابستہ رہے گا تب تک رشتہ داری چلتی رہے گی. جیسے ہی مفاد آپ کا وابستہ ہونا ختم ہو جائے گا فوراً رشتہ داری میں درار پیدا ہو جائے گی. لیکن اگر انسان خیر کے ذریعے سے, نیکی کے ذریعے سے رابطہ قائم رکھے گا تو کبھی بھی انسان کے اندر بیچ میں درار پیدا نہیں ہوگی. کیونکہ امام نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز آپ کے درمیان
ہو جو خیر ہے، جس سے پیسے سے کوئی مطلب نہیں ہے، خلوص انسان کے اندر ہونا چاہیے، خلوص انسان کے اخلاص میں، کردار میں ہونا چاہیے، اور اگر انسان کے کردار میں خلوص ہوگا تو رشتے کبھی ٹوٹ نہیں سکتے۔ چنانچہ امام کے فقرے ہیں، اور عزیزوں دیکھیں دعا کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اور ایک مرتبہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعونی حکومت سے بچ کر وہاں سے نکلے اور بھاگنے لگے، ایک جگہ پہ پہنچے، اس جگہ کا نام تھا مدین۔ مدین میں پہنچے جب جناب موسیٰ علیہ السلام، آپ یہ دیکھیں کہ انسان اگر موقع چھوٹے چھوٹے سے موقع پر دعا کرتا ہے کیسے ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ کس طرح سے ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جائیں، تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ یا تو انسان کی فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، یا انسان کی دعا کو رکھ لیا جاتا ہے، اور یا تو انسان کی دعا جو ہے کچھ وقت کے بعد قبول ہوتی ہے۔ اس میں تینوں میں سب سے اچھا طریقہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ جو دعا آپ کی رکھ لی جاتی ہے اس کا سرکار ختمی مرتبت سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ میری کچھ دعائیں ہیں جو میں کرتا ہوں تو قبول ہو جاتی، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو میں کرتا تو ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ سرکار ختمی مرتبت نے کہا کہ تمہیں اگر اس کا علم ہو جائے کہ جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس کا اگر علم ہو جائے کہ وہ تمہارے کتنے کام آنے والی ہیں، تو تم یہ دعا کرو گی پروردگارہ میں نے جتنی بھی دعائیں اب تک زندگی میں کی ہیں، جو معاف کی، جو تو نے پوری کر دی تو وہ الگ، لیکن اب میں جتنی دعائیں کرتا رہوں گا ان کو کسی کو بھی تو پورا نہ کرنا۔ سرکار ختمی مرتبہ ایک شخص سے کہتے ہیں کہ ایک دعا کا تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی دعا کرتے ہو قبول ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہاں سرکار ختمی مرتبہ سے کہتا ہاں رسول اللہ یہی بات ہے۔ کہا دوسری وہ دعا ہے تمہاری جو تم کرتے ہو کچھ وقت کے بعد قبول ہوتی، کہا ہاں سرکار ختمی مرتبہ کہتا یا رسول اللہ ہاں یہی بات ہے، لیکن ایک دعا میری ایسی ہے جو کبھی قبول ہی نہیں ہوتی، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا، میں دعا پہ دعا کیے جا رہا ہوں، میں لوگوں سے کہتا ہوں میرے لیے دعا کرو، اکثر لوگوں سے کہتا ہوں میری دعا وہ قبول نہیں ہوتی۔ سرکار ختمی مرتبت نے کہا سنو، وہ جو تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اس کے بارے میں اگر جاننا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ انسان جب اس دنیا سے جائے گا اور جانے کے بعد اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان ہو، انسان اگر عدالت کے میزان پہ انسان کے گناہوں اور اعمال کا حساب ہوگا تو انسان کے ظاہر سی بات ہے ہر انسان اپنی اوقات جانتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، چاہے ہم ہو چاہے آپ ہو، سب جانتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان وہاں پہ پہنچے گا تو ظاہر سی بات اگر عدالت کے بنا پہ پروردگار اگر عدالت کے بنا پہ انسان کا حساب و کتاب کرے گا تو کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن وہ تو ظاہر سی بات ہے اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ الگ مسئلہ۔ اگر عدالت کے بنا پہ انسان کا فیصلہ ہوا تو آپ نہیں کر سکتے، جا ہی نہیں سکتا، کوئی انسان نہیں جا سکتا، اگر انسان ہے تو بالکل بھی نہیں جا سکتا جنت میں، کیونکہ انسان ہے اگر تو ظاہر سی بات ہے کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوں گے، اگر انسان ہے تو گناہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ایک وقت انسان ایسا ہو کہ جو گناہ کر نہیں رہا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگوں کے درمیان ہے جن کے سامنے اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے لیکن کچھ مجبوری کے تحت وہ بول نہیں پا رہا، تب بھی تو گنہگار ہو رہا ہے۔ جو اگر آپ نہیں بولیں گے آپ کے سامنے گناہ ہو رہا تب بھی آپ گنہگار ہو رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے انسان خود تو اپنے کو گناہ سے بچا لیتا ہے لیکن کئی لوگوں کے ساتھ رہنے کے بعد آپ گناہوں سے بچ نہیں پاتے۔ تو سرکار ختمی مرتبت نے کہا جب آپ کا میزان پہ آپ کے اعمال رکھے جائیں گے تو جو میزان پہ آپ کے اعمال ہوں گے وہ اوپر ہوں گے اور جو گناہ آپ کے ہوں گے وہ نیچے ہوں گے۔ اب ایک مرتبہ یہ پریشان ہوگا انسان، ظاہر سی بات ہے دنیا میں بھی انسان اگر کسی کے پاس جاتا ہے اور کوئی کام اس کو کروانا ہے، جب پہنچتا ہے پہنچنے کے بعد کہتا ہے میرا یہ کام ہو سکتا ہے، تو انسان کہتا ہے ہاں ہو سکتا ہے لیکن آپ کی کچھ غلطیاں ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کو ایک نوکری چاہیے، اگر ایک آفس میں آپ جائیں گے اور جانے کے بعد آپ کا رزلٹ دیکھے گا، دیکھنے کے بعد کہے گا بھائی آپ کا رزلٹ تو اچھا نہیں ہے اس لیے آپ کو نوکری بہت مشکل ہے ملنا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھیا تھوڑا بہت پیسہ ویسا لے لو، کام چلاؤ، کچھ بھی کر کے ہم کو نوکری چاہیے، آپ پیسہ لے لیجیے۔ اسی طرح سے سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کہ جب انسان وہاں پہ پریشان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے دنیا سے عادت پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ انسان ہاتھ جوڑے گا فرشتوں کے سامنے اور کہے گا کہ فرشتوں ذرا یہ بتاؤ کہ کوئی جگاڑ لگ سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں جنت چلا جاؤں، تو فرشتے اس سے کہیں گے واہ وہ وہاں پہ دیکھ رہے ہو، کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ سرکار ختمی مرتبت رسول خدا ہے، ان کے پاس چلے جاؤ سارا حل ہو جائے گا۔ اب ایک مرتبہ یہ انسان پریشان حال آئے گا اور سرکار ختمی مرتبت کے پاس آنے کے بعد سلام عرض کرے گا، ہاتھوں کو جوڑے گا، سرکار ختمی مرتبت سے کہے گا یا رسول اللہ ظاہر سی بات ہے ہم گنہگار ہیں، ہم سب کچھ مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک بات تو ہے
کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو آپ کو چاہتے نہیں تھے، آپ کچھ بھی کر کے ہمارا کچھ کرا دیجئے، یعنی مجھے جہنم سے بچا لیجئے۔ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا اس وقت میں ایک پرچی نکال کے اور اس کے عدالت میزان جہاں پہ اس کے گناہ ہوں گے اس پر ایک پرچی رکھ دوں گا، اور رکھنے کے بعد ایک مرتبہ یہ شخص جو دیکھے گا، کیا دیکھے گا کہ اس کا جو گناہوں کا پلہ ہے وہ نیچے چلا گیا اور ثواب کا اوپر آ گیا۔ اب یہ جب دیکھے گا، ظاہر سی بات ہے انسان جب تک پریشان رہتا تب تک اس کا دماغ کام نہیں کرتا، لیکن جب پریشانی ہو جاتی ہے حل، مثال کے طور پہ آپ آفس میں گئے، جب تک آپ کی نوکری نہیں ملی تب تک تو کوئی مسئلہ نہیں، بھائی کتنا پیسہ گیا کچھ نہیں، لیکن جب آپ کو نوکری مل گئی نا تو آپ کھوج کرتے ہیں کہ کتنا پیسہ اس میں جو ہے صاحب نے کھا لیا اور کتنا حقدار تک پہنچایا، جس نے مانگا تھا کتنا اس نے مانگا تھا اور کتنا بیچ میں انہوں نے لے لیا۔ اب یہ جب انسان سمجھ جائے گا کہ اب تو معاملہ ایک دم پکا ہو گیا، سرکار ختمی مرتبت نے بچا لیا، تب اس کا دماغ کام کرے گا اور یہ کہے گا سرکار ختمی مرتبت سے کہ یا رسول اللہ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ یہ جو آپ نے چیز رکھی یہ تھی کیا؟ تو سرکار ختمی مرتبت کہیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مت سوچنا کہ میں نے کوئی معجزہ کر دیا، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں۔ اب وہ پریشان ہوگا، سرکار ختمی مرتبت سے کہے گا میرے اتنے اعمال تھے اور سارے اعمال سے بھاری یہ کون سا ایسا اعمال ہے جو مجھے ہی نہیں پتا؟ کہاں یہ وہ دعائیں ہیں جو تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہوتی، یہ وہ دعائیں ہیں تمہاری۔ اب اس وقت پروردگار عالم سے بندہ کہے گا پروردگارہ کاش تو نے میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ کی ہوتی۔ عزیزوں ہم یہ پریشان نہ ہو اگر کبھی دعا نہیں قبول ہو رہی۔ اب عزیزوں ہم یہ دیکھیں کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، ایک صلوات بھیجیں تین شخص تھے اور جن کو جو ہے بولا جاتا ہے اصحاب کہف کا نام سنا ہوگا آپ نے، تو ایک روایت میں نے دیکھا بہار الانوار کی روایت ہے، اس میں ہے کہ یہ تین جو شخص ہیں ان کے بارے میں متعدد روایت ہے۔ ایک میں یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف میں سے تین شخص تھے، اور ایک میں کہنا ہے کہ یہ تین مومن شخص تھے، یہ اصحاب کہف سے ان کا معاملہ کوئی نہیں تھا۔ خیر یہ تین جو شخص تھے یہ گئے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ پہاڑ کی چوٹی تھی وہاں پہ پہنچے اور ایک گفا تھی اس میں پہنچے، اور تینوں حضرات جانے کے بعد عبادت خدا میں مصروف ہو گئے۔ اب عبادت کر رہے تھے اور کرتے کرتے ایک دم سے ان لوگوں کو خیال آیا کہ چلو پروردگار عالم کی ہم لوگ اس طرح سے تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، پروردگارہ کتنا خوش ہوگا۔ اور اتنی ہی دیر میں جب تک یہ سوچ رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے ایک بڑا طوفان آیا، اور طوفان آتے ہی اس غار کے اوپر ایک بڑا سا پتھر اس طرح سے آ کے ڈھک گیا کہ یہ لوگ اسی میں بند ہو گئے۔ اب ان کو آپس میں کچھ دکھ نہیں رہا اندھیرے کے سوا، نہ ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں نہ پہچان پا رہے ہیں۔ اب یہ پریشان ہو گئے تینوں، اور یہ سمجھ گئے کہ کچھ بھی ہو ہمارے اعمال ہیں جو اتنے بدترین ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں پروردگار عالم نے آزمائش میں ڈالا ہے، اور اگر پروردگار نے آزمائش میں ڈالا ہے تو اس کا حل بھی ہوگا۔ چلو دعا کرتے ہیں کہ الدعاء رد البلا، دعا بلا کو رد کر دیتی ہے۔ عزیزوں ایک مرتبہ یہ لوگ پہنچے، اس میں سے ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ پروردگارہ عزیزوں ایک چیز آپ غور کریں کہ ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا؟ ہر جگہ جگہ پہ بتایا گیا کہ دعا کرنے سے پہلے آپ کوئی ایسا نیک عمل انجام دیجئے جو خالص اللہ کے لیے آپ نے کیا۔ اس سے مطلب نہیں ہے کہ اتنا بڑا آپ کام کر رہے ہیں، مطلب یہ نہیں، آپ چھوٹی سے چھوٹی کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں، نیت اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ فی سبیل اللہ اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے اس کام کو آپ ذریعہ بنا کے، اس کام کا آپ حوالہ دے کے اگر پروردگار عالم سے دعا کریں گے، لیکن ہاں اگر فی سبیل اللہ کام ہے تبھی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ عزیزوں ایک مرتبہ اس میں سے ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ پروردگارہ ایک مرتبہ میں ایک زن پہ بہت فدا ہو گیا تھا، میں نے اس کو قابو میں بھی کر لیا، لیکن میں نے بدفعل انجام دینا چاہا، لیکن میں تیرے خوف سے اور تیرے قہر کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا کہ تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ پروردگارہ اگر یہ کام خالص تیرے لیے تھا تو میری مشکل کو آسان کر دے۔ اس شخص نے جیسے ہی دعا کی ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے کہ پتھر تھوڑا سا ہلکا سا ہٹا، اور ہٹنے کے بعد ایک مرتبہ ہلکی ہلکی سی روشنی اندر آنے لگی۔ اب ایک مرتبہ دوسرا شخص آگے بڑھا اور آنے کے بعد کہتا پروردگارہ ایک روز میرے یہاں مزدور لگے ہوئے تھے، کئی مزدور تھے، اور مزدوروں میں سب کا جب حق دینے کی باری آئی، یعنی پورے دن انہوں نے محنت کی، اب جب ان کو پیسے دینے کی باری آئی تو اس میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ میں نے آپ کے یہاں جو کام کیا ہے اس میں جتنے بھی کام کرنے والے تھے ان سے ڈبل کام کیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے نہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اس نے بہت زیادہ محنت کی اور کہتا ہے کہ میں جو ہے
2 आदमी के बराबर मैंने मेहनत की और 2 आदमी के बराबर मैं पैसे लूंगा। और उसने तय ये किया था, जो दुआ कर रहा वो कह रहा परवरदिगारा मैंने सबसे तय किया था कि आधा दिरहम सबको दूंगा। उस वक्त का आधा दिरहम बहुत होता था। उसने कहा मैं आधा दिरहम दूंगा, लेकिन उसने कहा मुझे 1 दिरहम चाहिए क्योंकि मैंने ज्यादा मेहनत की है। वो कहता है ये मेरी अदालत के खिलाफ है। तो उसके बाद में इसमें बहस हुई। वो कहता है कि मैं नहीं लूंगा पैसे। इसने कहा भाई ना लो जाओ। सारे मजदूरों ने पैसे ले लिया। इसका एक आधा दिरहम जो था वो इसके पास रह गया। अब एक मर्तबा ये चला और जाने के बाद चला गया। कई बरस के बाद ये आया और इसको ज़रूरत थी उस वक्त आधे दिरहम की। जिस वक्त ये गया था उस वक्त इसको दिरहम का आधे दिरहम की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब बहुत अरसे के बाद आया तो इसको आधे दिरहम की ज़रूरत पड़ी। ये आने के बाद कहता है मेरा आधा दिरहम जो आपके पास था मैंने नहीं लिया था, अब मुझे ज़रूरत है, आप आधा ही दिरहम दे दीजिए। अब जब ये आया आने के बाद कहता है अच्छा ठीक है, देखो भाई मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मेरे पास जो भी रकम रहती है मैं सब बिजनेस में सर्व कर देता हूँ। तुम्हारी जो रकम है मैंने उसको भी लगा दिया है। अब मैं ज़रा हिसाब किताब कर लूँ, जो तुम्हारी रकम लगाई है उससे कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। अब जो उसने हिसाब लगाया तो उसने क्या देखा कि 10,000 दिरहम उस आधे दिरहम की वजह से उसको 10,000 दिरहम का फायदा हुआ था। एक मरतबा जब उसने देखा कि 10,000 दिरहम का फायदा हो रहा, हम और आप होते तो क्या करते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत सखी अपने को दिखाना होता 1 दिरहम दे देते। क्या आपने 1 दिरहम उस वक्त कहा था मैं 1 दे रहा हूँ, लेकिन उसने क्या किया, खामोशी से आधा दिरहम पहले उसको दिया, उसके बाद वो 10,000 दिरहम दिया और कहा कि तुम्हारे आधे दिरहम की वजह से ये 10,000 दिरहम बने, इसलिए ये तुम्हारा हक है। परवरदिगारा अगर ये खालिस तेरे लिए यानी तेरे लिए मैं तुझे हाजिर और नाजिर जान के अगर ये अमल मैंने तेरे खौफ से किया था कि तू देख रहा है और मैं उसको दूं या ना दूं उसका कोई मांगने का हक नहीं है, लेकिन मैंने दिया क्यों, क्योंकि तू खुश हो जाए। परवरदिगारा अगर ये मेरा अमल तेरे नजदीक बेहतर था तो मेरी मुश्किल को आसान कर दे। रिवायत में है कि जैसे उसने ये दुआ की एक मरतबा पत्थर बहुत ज्यादा हटा, इतना ज्यादा हटा कि एक मरतबा जैसे आपके यहाँ विंडो होती है ऊपर, उसके अंदर से आप इधर उधर देख तो सकते हैं चढ़ के, लेकिन उसके अंदर से निकल नहीं सकते। देख सकते थे लेकिन बहुत ज्यादा पत्थर हट गया, उसमें रोशनी भी आने लगी। अब एक तीसरा और आखिरी शख्स पहुंचा और पहुंचने के बाद एक मर्तबा बैठा और बैठने के बाद कहता है परवरदिगारा अजीजों इससे 2 बातें साबित होती हैं कि हम इसमें तो एक तो दुआ है और दुआ के साथ साथ दूसरी चीज़ यह है कि हम अगर माँ बाप के साथ नेक अमल करते हैं तो उसका अज्र हमें क्या मिलता है। ऐसी बात है, ये एक अलग मौजू है, वालिदैन की खिदमत करना एक अलग मौजू है। लेकिन आप इसमें देखेंगे वो कहता है कि परवरदिगारा एक शब्द मैं अपने वालिदैन के पास गया, उन्होंने खाने पीने के गरज से मुझसे कुछ तलब किया, मैंने कहा ठीक है मैं अभी आपके लिए ग़िज़ा और पानी का इंतज़ाम करता हूँ। मैं जब ले के वापस आया तो मैंने क्या देखा, वो ज़ईफ़ थे और उनको नींद आ गई, वो सो गए थे। मैंने सोचा इसको रख दूं, लेकिन फिर ये सोचा अगर रख दूंगा तो हो सकता है कोई कीड़ा आए और आने के बाद पड़ जाए या कुछ कोई जानवर आए और जाने के बाद इसको झूठा कर दे, इस ख्याल से कि ये ख़राब ना हो जाए खाना, इसलिए मैं उस वक्त तक खड़ा रहा जब तक मेरे वालिदैन की खुद से आँख खुल नहीं गई। परवरदिगारा अगर ये मेरा अमल खालिस तेरे लिए था तो मेरी मुश्किल को आसान कर दे। रिवायत में है कि जैसे ही उसने ये दुआ की एक मरतबा पूरा पत्थर हटा और उन लोगों को नजात मिल गई। अजीजों अब आपने देखा इस वाक़े से आप क्या समझे, इस वाक़े से हमें ये मालूम हुआ कि अगर हम दुआ करें तो दुआ से पहले अपना कोई एक ऐसा अमल जो खालिस खुदा के लिए हो उसको आप जरिया तो बना के देखें। अगर आप जरिया बनाएंगे तभी आपकी दुआ कबूल होगी। एक सलवात एक और आपके सामने वाक़या पेश कर दूं दुआ के हवाले से और उसके बाद मसाइब। एक मरतबा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश करना चाह रहे थे लेकिन नहीं किया। वही जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन पहुँचे, वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने क्या देखा कि एक कुआं है। उसके बाद बहुत से चरवाहे उस कुएँ के पास खड़े हुए अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। यह किस्सा कुरान करीम में भी नक़ल मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं, मुतालिया करें आपको मिलेगा। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे खड़े हुए थे, उन्होंने क्या देखा कि बड़ी दूर पे 2 बेटियाँ खड़ी हुई हैं और खड़ी हुई अपनी बकरियों को, वो भी जानवरों को लिए हुए हैं। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उन लड़कियों को देखा, देखने के बाद ये समझ गए कि हो ना हो ये किसी मुहज़्ज़ब घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, इसी वजह से ये मजमे से बहुत दूर खड़ी हुई हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम करीब पहुँचे, पहुँचने के बाद कहा कि बेटियों आप यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं, आप जाइए अपने जानवरों को पानी पिलाइए। तो वो कहती है कि देखिए वहाँ पे जो चरवाहे हैं एक तो नामहरम है, दूसरी बात वो अपने अपने जानवरों को जब पानी पिला लेते हैं उसके बाद जो पानी बचता है मैं उसको अपने अपने जानवरों को पिला के फिर अपने घर जाती हूँ।
एक मरतबा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम करीब पहुँचे उन लोगों के, और पहुँचने के बाद कहते हैं कि आप इसमें दुआ जहन में रखिएगा, मौजू किस दुआ, किस तरह से इंसान अगर नेक अमल, एक छोटा सा अमल करने के बाद इंसान दुआ करता है तो कैसे कबूल होती है। एक मरतबा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उन चरवाहों के पास पहुँचे, और पहुँचने के बाद कहते हैं कि भाई क्या बात है, उन लड़कियाँ, 2 लड़कियाँ हैं, छोटे चंद जानवर हैं उनके जानवरों को पानी पिला दीजिए आप लोग, और वो अपने घर चले जाएं, उसके बाद आप लोग आराम से अपने जानवरों को पानी पिलाइए। उन लोगों ने कहा देखिए, क्योंकि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को पहचानते तो थे नहीं, वो कहते हैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से ऐसा है कि ये जो डोल देख रहे हैं आप क्या समझते हैं, इसको मैं अकेले खींच लेता हूँ। 10 लोग मिल के जब हम लोग खींचते हैं तो 1 डोल पानी बाहर आता है, और जब 10 लोग खींचेंगे तो 10 लोग अपने जानवरों को पहले पानी पिलाएंगे या दूसरों को पिलवाएंगे। तो कहते हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठीक है, हमने माना आप ज़हमत करते हैं, लेकिन कुछ काम अल्लाह के लिए भी कर दीजिए। बस जैसे ये जुमला कहा तो एक मरतबा वो पलट के कहते हैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कि ज़्यादा अगर अल्लाह और अल्लाह वाली बातें करना चाहते हैं तो लीजिए, ये रस्सी है, ये डोल है, ये कुआं है, ये पानी है, निकालिए और पिला दीजिए। जैसे उन लोगों ने कहा तो रिवायत में है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त इतने नहीफ और कमज़ोर थे, सफ़र की वजह से कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, उनका बदन जो है सब्ज हो गया था, हरा हो गया था, क्योंकि सब्जियां खा के जी रहे थे। लेकिन उसके बावजूद ताकत जब अल्लाह की तरफ से होती है, रूहानी ताकत होती है, तो जिस्म कितना ही नहीफ क्यों ना हो, लेकिन आम इंसान से ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि अल्लाह की ताकत होती है। एक मरतबा जैसे उन लोगों ने ये जुमला कहा, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने डोल को लिया, एक हाथ से कुएं में फेंका, और फेंकने के बाद उसको भरा और खींच के बाहर कर दिया। वो लोग परेशान हो गए एकदम से और कहते हैं कि आप हैं कौन, आते ये बताइए। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपकी तरह एक बंदा हूँ अल्लाह का। फिर उसके बाद उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा, क्या मुझे नहीं यकीन कि 10 लोग जो हम लोग मिल के एक डोल खींच रहे थे, आपने एक हाथ से ऐसे कैसे खींच लिया, आप अल्लाह के कोई वली लगते हैं। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। उसके बाद में एक मरतबा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन जो लड़कियां खड़ी थी उनको करीब बुलाया, उनके जानवरों को पानी पिलाया, वो लड़कियां घर चली गईं। रिवायत में है कि ये लड़कियां जब अपने घर पहुंची, इधर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में है कि बहुत से लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम इतने कमज़ोर और नहीफ होने के बावजूद एक हाथ से खींच लिया उन्होंने, हमारे ये जहन में आता ही नहीं। तो आपके जहन में लाने के लिए उससे पहले ज़रूरी है कि आपके जहन में एक हदीस का मफहूम वाज़े कर दूँ। एक हदीस में है कि 40 जवान मर्दों की ताकत जब मिलती है तो वो ताकत एक नबी के अंदर पाई जाती है, यानी 40 जवान मर्दों की ताकत एक नबी के अंदर होती है। और इस हदीस में फिर आगे इरशाद हुआ कि 40 जवानों की ताकत एक नबी में होती है और 40 नबियों की ताकत सरकार खत्मी मर्तबत में है। अब बहुत से लोग जो ये जुमला कहते हैं कि सरकार खत्मी मर्तबत की उम्र क्या थी, यानी इस तरह से कुछ बयान करते हैं कि सरकार खत्मी मर्तबत रसूल खुदा की का बुढ़ापा, मौलाए कायनात की जवानी, गदीर खून का मैदान। मैं कैसे मान लूं कि सरकार खत्मी मर्तबत ने दोनों हाथों पे बुलंद कर दिया होगा, कोई ज़ईफ आदमी भला कोई जवान आदमी को उठा सकता है? तो भैया आप ये भी तो देखें कि जो उठा रहा है वो है कौन, वो नबी नहीं है। एक नबी के अंदर जब 40 जवानों की ताकत होती है तो उसका हाल ये होता है कि कितना ही नहीफ क्यों ना हो जाए, कितना ही कमजोर क्यों ना हो जाए, एक डोल जिसे 10 लोग खींचते हैं उसे एक हाथ से बाहर कर देता है। तो जिसके अंदर 40 नबियों की ताकत है, अगर वो मौलाए कायनात को दोनों हाथों में बुलंद कर रहा है तो इसमें शक करने की क्या बात है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब ये लड़कियां अपने अपने घर को पहुंची। जब घर पहुंची तो चूंकि इनके वालिद भी नबी थे, इनका नाम जनाब शुएब था। जनाब शुएब पैगंबर ने जब देखा अपनी बेटियों को तो देखने के बाद कहती है कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गई, क्योंकि सूरज ढलने के बाद आप बहुत देर से आती थी। तो जनाब शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी बेटियों ने, दोनों बेटियों ने सारा वाक़या बयान किया और कहा कि एक जवान आया और आने के बाद वो बहुत कमज़ोर था और उसने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए और उसने फ़ौरन एक हाथ से खींच के बाहर किया पानी। और उसके बाद रिवायत में कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये अमल यानी पानी निकाल के उनके जानवरों को पिला दिया, उसके बाद ये गए और जाने के बाद एक दरख्त के साए में बैठते हैं और बैठने के बाद दुआ करते हैं। और दुआ क्या करते हैं कि परवरदिगारा अब जो तेरी तरफ से आएगा उसका मैं इस्तकबाल करूँगा,
یعنی اب جو بھی تیری طرف سے نعمت آئے گی اس کا میں شکر گزار رہوں گا. یعنی دعا کر رہے ہیں کسی کھانے پینے کی چیز کے لیے. جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، ادھر جناب شعیب پیغمبر کے دل میں پروردگار عالم نے کیا ڈالا، بیٹیوں سے کہا بیٹیوں جاؤ اس جوان کو بلا کے لاؤ، میں اس کو اپنے گھر میں بلا کے اس کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ دونوں بیٹیاں قریب پھر گئیں اور جانے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی. ابھی بھی یہ پہچانتی نہیں ہے کہ میں ہوں کون، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کو دونوں لڑکیاں نہیں پہچان رہی تھیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کو میرے بابا نے طلب کیا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیے بسم اللہ، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. اب جناب موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں اور چلتے چلتے ایک مرتبہ قریب پہنچے. روایت میں ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب چل رہے تھے، آپ نے سنا ہوگا اب جیسے کہیں نئی جگہ جانا ہے، آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے تو جس کو معلوم ہے تو کام کیا ہوتا ہے کہ جس کو معلوم ہے وہ آگے چلتا ہے اور جس کو نہیں معلوم وہ پیچھے چلتا ہے. اسی طرح سے جب لڑکیاں آگے چل رہی تھی، جناب موسیٰ پیچھے چل رہے تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ایک بات آئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ میں آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے چلیں، جس طرف راستہ ہوگا آپ بتا دیجیے گا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ اس کی روایت میں یہ بتائی گئی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے نبی تھے اور نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کسی کی پیروی نہیں کرتا بلکہ لوگ نبی کی پیروی کرتے ہیں. اگر نبی پیچھے چلتے لڑکیاں آگے چلتی، اس کا مطلب کیا کہ نبی پیروی کر رہے تھے ان لڑکیوں کی. لیکن یہ نہیں، نبی آگے چل کے بتا رہے ہیں کہ نبی کو راستہ معلوم ہو یا نہ ہو، نبی کسی کی پیروی نہیں کرتا ہے، نبی کی لوگ پیروی کرتے ہیں. مطلب عام انسان میں اور نبی میں فرق کیا رہ جائے گا. پھر اس کے ایک مرتبہ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب قریب پہنچے، گھر میں گئے، داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب شعیب پیغمبر دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا لگا ہوا ہے. جناب شعیب پیغمبر نے جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، پہچانتے تو تھے نہیں، سلام عرض کیا، جواب ملا. ایک مرتبہ جناب شعیب کہتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام سے آئیے بسم اللہ. کہا نہیں بھائی میں نہیں آ سکتا. کہا کیوں، بھوک نہیں ہے؟ کہا ہاں بھوک تو ہے. کہا جب بھوک ہے، کھانا لگا ہوا، میں پوچھ رہا ہوں، میں آپ کو مہمان نوازی کے لیے کہہ رہا ہوں، تب آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہا دیکھیے آپ جو ہے مجھے کیوں کھلا رہے ہیں معلوم ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کی صاحبزادیاں دونوں تھی، بیٹیاں تھیں، ان کے جو جانور تھے ان کو میں نے پانی پلایا تھا، اس کے بدلے میں آپ مجھے کھلا رہے ہیں. تو میں اس اخروی عمل کو، یعنی جو میں نے کیا تھا آخرت کا عمل، اس کو ان لقموں کے عوض بیچنا نہیں چاہتا. ہم یہ دیکھیں کہ ان کے نزدیک چھوٹا سا عمل، پانی پلانے کا عمل کتنا بڑا زیادہ مطلب ان کے سامنے کتنا زیادہ اہم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اخروی عمل یعنی آخرت کا عمل جو میں نے کیا ان کو ان لقموں کے عوض بیچنا نہیں چاہتا. جناب شعیب بھی پیغمبر تھے، انہوں نے بھی کہا کہ معاف کیجئے گا، مہمان نوازی میرے باپ دادا کی طرف سے چلی آ رہی ہے، میں مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دینا نہیں چاہتا، اس کے بدلے میں آپ کو کھانا نہیں کھلا رہا. اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا. اس سے کیا ہوا؟ ان کی آخرت بھی بچ گئی، ان کا اعمال بھی بچ گیا، ان کا پیٹ بھی بھر گیا، اور اس کے بعد میں یہاں پہ ان کے سارے اعمال پروردگار عالم کے سامنے بہتر اور معتبر ہو گئے. عزیزوں تو ہم دیکھیں اگر ہمیں دعا کرنا ہے تو کبھی بھی دعا کرنا ہو آپ کو تو آپ کو چاہیے کہ کوئی ایسا عمل پیش کرے پروردگار عالم کے سامنے، ہم اس کو ہدیہ بنا کے پیش کریں کہ جو خالص ہم نے خدا کے لیے کیا. یہ نہ دیکھیں کہ کیسا عمل ہے، بڑا سے بڑا عمل نہیں بلکہ چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی ہے، لیکن اگر خالص خدا کے لیے ہے تو یقیناً آپ اس عمل کو پیش کر کے پروردگار عالم سے جو ہے خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، مدد حاصل کر سکتے ہیں. اور عزیزوں جب کبھی بھی آپ کی دعا قبول نہ ہو تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے یہ واقعہ سماعت فرمایا سرکار ختمی مرتبت والا کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، قبول ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ نہ قبول ہو. اگر نہیں قبول ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس ہے آپشن، لیکن اگر ساری دعائیں آپ کی قبول ہوتی چلی جا رہی ہیں تو کیا آپ کے پاس بچے گا؟ اس کے بعد اگر آپ کے اعمال اچھے نہ ہوئے تو آپ کیا کر پائیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. عزیزوں اگر دعا کا موضوع دیکھا جائے تو بہت سی دعائیں ہیں، تاریخ میں کئی دعائیں ملتی ہیں، اور ایک دعا امام حسین علیہ السلام نے بھی کی تھی اپنے بیٹے کے لیے کربلا کے میدان میں، اور ایک دعا حضرت علی علیہ السلام نے کی، اور وہ کیا دعا؟ بڑی قیامت کی دعا تھی. ایک مرتبہ مولائے کائنات ہیں اور مصلی پہ جانے کے بعد کہتے ہیں پروردگارا میرا لال حسین تنہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے
ایک اس کا ساتھی ہو، اس کا بھائی ہو۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب مولا کائنات نے دعا کی تو اس کے نتیجے میں مولا عباس علیہ السلام آئے، اور جب مولا عباس علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کی ماں نے اس طرح سے تربیت کی، کہتی تھی کہ بیٹا عباس کبھی اپنے کو امام حسین علیہ السلام کا بھائی نہ سمجھنا، اور کبھی بھائی کہنا، صرف اور آقا اور مولا کہنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام مولا عباس علیہ السلام نے عمر بھر کبھی بھی بھائی نہیں کہا، صرف اور صرف آقا اور مولا کہا۔ اور آپ مصائب کے فقرے سنتے رہتے ہیں، یقیناً شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ میں اکثر لوگ مولا عباس علیہ السلام کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ میں بھی چند فقرات آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ مولا عباس علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے سب کی شہادتیں گزرنے لگی تو ایک مرتبہ مولا عباس علیہ السلام نے تلوار کو لیا اور لینے کے بعد سیقل کرنا شروع کیا۔ مولا عباس علیہ السلام اتنے جوش اور جذبے میں تھے، کیونکہ جہاں جہاں بھی مولا عباس علیہ السلام کو غیظ آتا تھا تلوار نکالتے تھے، ہمیشہ روک لیا جاتا تھا، عباس تم کربلا کے لیے ہو، اے عباس تم کربلا کے لیے ہو۔ عزیزو، ایک مرتبہ مولا امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور جب مولا عباس علیہ السلام کو اس طرح سے غیظ میں دیکھا تو قریب بلایا، اور بلانے کے بعد ایک مرتبہ تلوار کو لی اور توڑ دی۔ عزیزو، سوچے کہ ایک بہادر کے لیے کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ انسان اگر بہادر ہے اور اس کا کوئی ہتھیار ہے اور ہتھیار اگر اس کا کوئی توڑ دے کیا ہوتا، لیکن اتنا فرما بردار انسان کہ مولا عباس علیہ السلام نے ایک جملہ بھی کچھ نہیں کہا ایک مرتبہ، لیکن جب صبح عاشور نمودار ہوئی اور ایک ایک کر کے سب کی قربانیاں ہونے لگی تو مولا عباس علیہ السلام امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا، اے آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ جیسے یہ جملہ کہا ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اے عباس تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ روایت ملتی ہے کہ مولا عباس علیہ السلام نے ایک مرتبہ تو یہ جملہ سنا، جب دوبارہ مولا کے پاس گئے اور دوبارہ مولا نے کہا تم تو لشکر کے علمدار ہو، مولا نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، چاروں سمت دیکھنے کے بعد کہتے ہیں آقا، اے آقا قاسم بھی نہیں رہا، اے آقا انو محمد بھی نہیں رہے، اے آقا وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کی میں علمداری کرتا تھا۔ عزیز و روایت میں ایک مرتبہ مولا عباس علیہ السلام کو اجازت تو ملی لیکن پانی لانے کی اجازت ملی، جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ عزاداران مظلوم کربلا پورے مصائب آپ کے سامنے موجود ہیں، بس میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، دو روایتیں ہیں۔ ایک مرتبہ مولا عباس علیہ السلام کی قبر مطہر جہاں موجود ہے اس میں کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ کام کرانا ہے، تعمیرات کرانا ہے، اس کو نئے سلسلے سے بنوانا ہے۔ تو اس میں ایک آیت اللہ تھے اور ان کے ساتھ ایک انسان جو گیا تھا وہاں تعمیرات کرنے کے لیے، یعنی اس کو آپ مستری سمجھ سکتے ہیں، وہ گیا اور جب وہاں قبر کے قریب پہنچا، نیچے اترا، اس نے کیا دیکھا؟ اس نے ہمیشہ سن رکھا تھا کہ ذاکر نے پڑھا کہ مولا عباس علیہ السلام کا قد اتنا تھا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پیر خط پہ زمین پہ خط دیتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ قریب جب پہنچا، پہنچنے کے بعد چاروں طرف گھماتا ہے، سر کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ بیچ میں ایک چھوٹی سی ننھی سی قبر بنی ہوئی ہے لیکن اسے کوئی بڑی قبر نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس کے ساتھ جو آیت اللہ تھے ان سے سوال کرتا ہے اے آقا مجھے اتنا بتا دے کہ مولا کی قبر کہاں ہے، مجھے تو اس میں ایک چھوٹے سے بچے کی قبر نظر آ رہی ہے لیکن مجھے میرے مولا اور آقا کی قبر نظر نہیں آ رہی ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ آیت اللہ نے سر و سینہ پیٹا اور پیٹنے کے بعد کہتے ہیں ہاں تو نے صحیح سنا تھا، مولا کا قد اتنا تھا لیکن مولا کی شہادت کے بعد ان کی لاش کو اتنا پامال کیا گیا کہ سجاد علیہ السلام نے ان کی لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور ایک چھوٹی سی قبر جو دیکھ رہا ہے یہ مولا عباس علیہ السلام کی قبر ہے۔ روایت میں ہے جیسے اس نے یہ جملہ سنا، سننے کے بعد ایک مرتبہ اپنے سر کو دیوار سے لڑایا اور لڑانے کے بعد وہیں پہ بے ہوش ہو گیا۔ عزیزو ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک ذاکر نے بڑے مسائب پڑھے، مسائب پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ گھر پہ پہنچا، بستر پہ پہنچنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ شہزادی آئی ہوئی ہے۔ شہزادی کو ذاکر نے سلام کیا، اے شہزادی آپ پہ سلام ہو۔ شہزادی نے سلام کا جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ ذاکر پریشان ہو گیا، اے شہزادی مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ شہزادی کہتی ہے اے ذاکر تو میرے لال کے مصائب نہیں پڑھتا۔ جیسے
یہ جملہ سنا وہ ذاکر کہتا ہے مولا اے بی بی میں نے امام حسین علیہ السلام کی پوری شہادت پیش کی، میں پڑھتا ہوں جیسے یہ جملہ سنا بی بی کہتی کیا تو سمجھتا ہے کہ میرا ایک ہی لال ہے؟ نہیں، میرا ایک لال عباس بھی ہے، عباس بھی میرا لال ہے، میرا بیٹا ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا ذاکر کہتا ہے بی بی میں نے تو ابھی جو شب میں مجلس پڑھی ہے اس میں بھی مولا عباس علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ ذاکر نے جیسے یہ جملہ کہا بی بی کہتی ہے اے ذاکر تو نے مصائب پڑھے، میں نے سنا بھی، لیکن تو نے جتنے بھی مصائب پڑھے کربلا میں جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں ان میں اور مولا عباس علیہ السلام کی شہادت میں ایک فرق تھا۔ اے ذاکر میں جیسے مصائب تمہیں سناتی ہوں ایسے سنایا کر۔ ذاکر سننا شروع کرتا ہے، بی بی بیان کرتی ہے اے ذاکر سن، جس طرح سے ایک مرتبہ مولا عباس علیہ السلام میدان میں گئے، ایک مرتبہ ایک ہاتھ ایک شانہ قلم ہوا، دوسرا شانہ بھی قلم ہوا، لیکن تو نے تو یہی سنا نا جتنے بھی شہید میدان میں گئے ہیں جب بھی زین سے زمین پہ آئے ہیں آخری سلام کیا ہے، ہاتھوں کو ٹیک لیا ہے۔ لیکن عزیزوں ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے ذاکر واحد میرا لال عباس تھا جو جب زین سے زمین پہ آیا تو ہاتھ موجود نہ تھے، منہ کے بل زمین پہ آیا۔ اے ذاکر یہ بڑے سخت مصائب میرے لال کے ہیں، اے ذاکر جب مصائب پڑھا کر تو میرے لال کے اس مصائب کو ضرور بیان کیا۔ اللہ